بالکل نہ ہو, مایوسی کفر ہے. میں ایسا یہ آزمائش میں نہیں ڈالتا جو لوگوں کی طاقت سے باہر ہو, یہ تو زیادتی ہو. جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے آزماتا ہوں. تم بے صبر نہ ہو جانا. یجعل لہ مخرج, اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا. وقت آ جائے گا انشاءاللہ راستہ کھل جائے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو گمان بھی, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو ادھر سے بھی کچھ مل جائے. میں نے اپنے بارے میں دیکھا, یہ خدابخش کلیار صاحب کے بارے میں, عبد البارک کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا, بچہ خود بھی بہت تنگی میں گزارا کرتے تھے. اللہ نے اتنا دے دیا, اب ان کے پاس گاڑیں ہیں, کوٹھیاں. میرے ساتھ بھی بچے کہاں تک پہنچے, سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اللہ کہاں سے دے دے. بالکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا, 1 روپیہ مجھے کوئی ادھار نہیں دیتا, اپنے بھائی نہیں دیتے. اور اب سب بچوں کے پاس کاریں ہیں, کوٹھیاں, وہ بھی اللہ کی. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہ سے بچو گے, مجھ سے ڈرتے رہو گے, تو شیطان تمہیں کہتا کہ دین پر چلنے سے مر جاؤ گے. نہیں, اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بن جائے. اور اس پر ایک دعا کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی, اب بھی بتا دوں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن دنوں میں جیل میں تھے, اب نبی سے کوئی اللہ کو پیارا, وہ بھی مصیبت بھگت رہے تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. یہ دعا آپ سارے لوگ اس کو لکھ لیں اور یہ شروع کریں انشاءاللہ. جو بھی پریشانیاں, کسی کو بچوں کی ہے, کسی کو رشتوں کی, اللہ کا اصول ہے کہ آزمائش ہے. تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا, یوسف علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ کہہ دیا کریں, اور شروع کیا. دونوں ہی کام ہو. اللہم اجعل لی مخرجا, اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث لا احتسب. اسی آیت کے مطابق کہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا, اور رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا کہ ان کا گمان بھی. وہ نکلنے کا راستہ بھی بن گیا, باعزت دیر سے نکلے, بادشاہ نے خود احترام کر کے باہر نکالا, اور وہ رزق بھی مل گیا کہ وہ حاکم بن گیا ساری سلطنت کے, اور سارا مصر ان کی مٹھی میں آ گیا. فرمایا یہ صرف دعا کیا کرو, اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا, میرے لیے گنجائش پیدا کر, تنگی ہے, مخرج ہے, اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا. وارزقنی من حیث لا احتسب, اور مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے شیطان, اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی, ہمیں لے ڈوبا نا امیدی. اللہ کو ماننے والے بھی ہم مایوس ہیں کہ نہیں اب نہیں کچھ بنے. بھائی تمہارا خدا یا تو بالکل عاجز ہے, یا اسے خبر ہی کوئی نہیں, یا وہ احمق ہے, یا وہ رحیم نہیں ہے. کون سا کفر تمہارے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا کہ تم مایوس ہو گئے ہیں؟ سنبھلنے دے مجھے نا امیدی, کیا قیامت. شاعر رو پڑا, وہ شیطان ہے نا مصیبتوں میں نا امید کرتا. وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ سے جاتا رشتہ نظر آتا ہے کہ خدا بھی ہاتھ سے نکل رہا, میں تو خدا کو بھی چھوڑنے لگوں. تو کہتا سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی, اے نا امیدی دفع ہو جا, سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی, کیا قیامت ہے کہ دامان خیال ہے یار چھوٹا جائے ہے بس. تو یار کا خیال نہیں میرے دماغ سے تو نکالنا چاہتا اللہ کا. تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے, تنگیاں آئیں گی, لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ایش کر رہے ہیں, ہمیں یار یہ پریشانی نہیں, اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جو سوچ ہی نہیں سکتی. اور اب اس کی دلیل دیتا, قرآن میں لاجک ہے, منواتا بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے گا. فرمایا من یتوکل اللہ, جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ کی سپرد کر دے گا کہ سارا جہان تیرے قابو میں ہے, تو جانتا بھی ہے, مہربان ہے, اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے, سب کو آج ہی جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے. ومن یتوکل اللہ, جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے فہو حسبہ, کبھی بھی یہ شکایتیں ہوگی کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہ بنا, وہ اس کے لیے پھر کافی ہے. تو ذرا صبر کر اور اس کا دامن مضبوطی سے پاک, وہ کافی ہے تیرے. سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا, سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے, جھوٹے منہ کی کھائیں گے, وہ کافی. ان اللہ بالغ امرہ. اور اب یہ بھی سوال تھا کہ کیسے کافی, یقین ہو بھی طاقت ہے, کچھ کر سکے گا, اگر وہ خود ہی کمزور ہے کیا بنائے گا میرا. اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا, جس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر رہی, جتنی مرضی تقریریں کرے, اس طرح فکریں جوڑنا صرف خدا کا کام. موجزانہ ان اللہ بالغ امرہ, جب اس کے سپرد کر دے گا نا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا, اب تو میری بس ہے, تو اس لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ, وہ جو کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے, سارا اقتدار ہے اس کے پاس ہے, اس کی طاقت, اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے, وہ کمزور ہے.
कि कर नहीं सकता, जो करना चाहता वो कर छोड़ता। और इसी मौका पर मुफस्सिरीन ने वाक़ा लिखा कि हज़रत औफ इब्न मालिक एक सहाबी थे, सालिम उनका बेटा था, काफिर उसको गिरफ्तार करके ले गए। अब माँ और बाप दोनों के दिल का टुकड़ा था, पहाड़ गिर गया मुसीबत। तो हज़रत औफ हज़ूर की खिदमत में आए और बताया कि रसूलुल्लाह काफिर पकड़ कर बेटे को ले गए। खुदा मालूम किस हाल में है, जिंदा या मुर्दा, मैं और उसकी माँ रोते रहे। हुजूर ने फरमाया तू अल्लाह से डर, सब्र कर, और तुम दोनों जो है ना मेरे भाई बहन इस्तिगफार की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसम करो। मेरी बहन को भी बता देना, आप भी ये दोनों पढ़ना शुरू करो कि तेरे सिवा अल्लाह ना कोई मुसीबत को टाल सकता है, ना कोई किसी को फायदा पहुंचा, ला हौला वला। और इसीलिए हुजूर ने एक सफर में कहा कि लोगों तुम समझना चाहते हो मुझसे कि अर्श का खजाना क्या, वो मख्फी खजाना ट्रिलियन अल्लाह के पास। लोगों ने कहा फरमाया ला हौला वला कुव्वता, ये आखिरी बात है, ला हौला, किसी तकलीफ को टाला नहीं जा सकता, वला कुव्वा, ना किसी फायदे को हम हासिल करने की पावर रखते इल्ला बिल्लाह। ये दोनों काम अल्लाह की तरफ से, वो मदद करेगा। उन्होंने शुरू किया तो अचानक वो बैठे हुए थे घर में, तो दरवाजा जो था खटखटाया। जब दरवाजा खोला तो सालिम खड़ा था और ऊँट था उसके पास। उन्हीं काफरों का ऊँट उसको मिल गया जिस पर वो भाग कर आया। बेटा भी आ गया, वो ऊँट भी जाता आ गया। उनने हुजूर को जाकर बताया कि अल्लाह के रसूल वो तो वजीफा शुरू किया था, बच्चा भी आ गया, मारना अब ऊँट का क्या करें, और मैं हलाल है, हर भी यहाँ हमारी उनके साथ जंग है, उनका माल हर तरीके से रहा। तो अल्लाह ने ये कहा कि तू क्यों समझता है कि अगर मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया तो नहीं होगा, या तो कह दे कि अल्लाह कुछ कर ही नहीं सकता, वरना अगर इन्नल्लाह बालिग अमरे, अल्लाह उसको कहते हैं जो करना चाहता है वो कर लेता है, उसके इरादे में कोई शय मुज़ाहिम नहीं हो सकती। कद जाल अल्लाह लिकुल्लि शैइन क़दरा। अब ये भी मोती देखें कैसे हार जो है ना पुराया हो कि कब होगा ये काम, सोचता है इंसान को टाइम, पर मैं कद जाल अल्लाह लिकुल्लि शैइन क़दरा, तू मुतमइन रह, अल्लाह ने बेअंदाजा कोई शय नहीं बनाई कि उसकी कोई हद ही नहीं, कोई इंतहा नहीं, हर शय के लिए उसने एक मियाद रखी, हर शय की प्लानिंग के तहत हो रही है, वक्त है, बेसब्रा ना हो, वक्त आ जाएगा और वक्त आने पर इंशाअल्लाह जो तू चाहता हो जाएगा। आराम से टिका रह, अल्लाह जो करना चाहता करे। अब मैं सिर्फ तर्जुमे कर दूं, इसके आगे भी फिर अल्लाह ने कुछ मसाइल बयान कर रहे हैं। फिर फरमाया कैसी तसल्लियाँ, और इसीलिए जो कि अल्लाह ने यार सोचना किताब उतारनी सारी एक वक्त ही हुजूर पास उतारनी, वो अल्लाह ने कहा किताब लिख रहा हूँ तो कैसा करूँ ना, ये किताब नहीं, ये सहारा है कि जब एक तहरीक को लेकर नबी चल रहा, साथी जैसे हालात पेश आते हैं, बेचारों को रहनुमाई की, तसल्ली की, उसी वक्त कोई पैगाम आ जाता, खुशी हो जाती है, दिल फूल की तरह खिल जाते हैं। अल्लाह पैगाम भेज जाता कि घबराना ना, मैं तुम्हारे साथ। ये कोई मसलों की किताब है कि मैं उतार दूँ एक ही वक्त। इसीलिए आप इसमें तकरार देखते हैं कि बार बार शायद दोहराई मगर नए रंग में। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरेंगे और दीन पर कायम रहेंगे, यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह उनके कामों में आसानी पैदा कर देगा, ये मुश्किल जो है दूर हो जाएगी। इसके बाद फिर यही बात आ गई, अल्लाह ताला ने फिर ये बात दोहराई, सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युसरा। यहाँ तंगियाँ भी आती हैं, ये दौर बदलते रहते हैं, मगर साथ आसान। अरब उलमाए उम्मत ने कैसा नुक्ता निकाला कि हम जब सूरह अलम नशरा पढ़ते हैं, जो इनाम ही हुजूर को बयान किया, हमने ये नहीं किया, और उसमें क्या आता, फ़इन्न माल उसरि युसरा, इन्न माल उसरि युसरा, 2 मरतबा ऐसा गुजरा। और ग्रामर के मुताबिक अल उसर जो है ना, दोनों मरतबा उस पर अलिफ लाम है। जैसे हम एन बोलते हैं, उधर बोलते हैं कि ये डी है, ए बुक कोई किताब, डी बुक होती खास, मारफा हो जाता है अल उसर, फिर वो वही अल उसर। और ये कायदा है अभी ग्रामर का कि मारफा अगर दोहराया जाए, पहले भी आवे फिर तो वो एक ही होगा, 2 नहीं आदमी होंगे, वो वही रहेगा, मारफा हो चुका। इसलिए फरमाया मुश्किल एक ही है, पहली आयत में फिर भी मुश्किलें नहीं ज़्यादा, मगर युसरन को नकरा रखा, 2 ज़बरे तनवीन, ताकि जनरल रह बात। फरमाया मुश्किलें बहुत थोड़ी हैं, आसानियाँ उसके साथ बहुत ज़्यादा। ग्रामर के लिहाज से एक टुकड़े में बयान कर दिया कि क्यों बनाया। ज़िंदगी में एक आध दिन बुखार हो गया, तू हाय हाय करता फिरता, सारी उम्र तंदुरुस्ती रहती है, उसका नहीं जिक्र करता। फ़इन्न माल उसरि युसरा, मुतमैन हो जा, तंगी एक ही है, खुशहालियाँ उसके साथ बहुत।
پھر انا مارس رہی ہے، اور انا کے ساتھ انا تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور سمجھ پکا ایمان اور یقین رکھ، تو بات ہوگی تھوڑی بہت مگر کچھ بھی بیان کیا اس میں یقین جانے اللہ اس کی صفات۔ اب اللہ کو مانا تو وہ معتبر سمجھا جاتا جو اللہ کو اس طرح مانا جائے جو سچ مچ ہے کہ حالات سے واقف ہے، دانا ہے، رحیم ہے، قادر مجید، ایسا خدا مانیں گے تو بات بنے گی۔ اگر یہی ہے صرف کہ کوئی ہے اللہ، اس سے کیا بنے، نہ کوئی اثر ہوگا نہ آپ کو کچھ تسلی ہوگی۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے منیمم یہ بیان کیا کہ اللہ کی شانیں انگنت ہیں، اور بہت وہ ہیں جو اس نے ہم سے پردے میں رکھی ہیں، مگر 99 بیان کر دی، 99 ایسی بیان کرنی ہے جیسے پھول ہوں گلاب کے 99 ہار بنا ہوا، اللہ کے گلے میں یہ ہار سمجھے یا اس کے تاج پر یہ موتی سمجھے، 99 کہ اللہ کے 100 سے ایک کم نام ہے، ان کو سمجھ لو، تم ان کو ذہن میں رکھو، فرمایا جنت میں داخل ہو۔ اب 3 4 کی میں نے تشریح کی کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، قادر ہے۔ کیسا آپ کو اور مجھ کو مزہ ہے کہ اگر وہ 99 سمجھ میں آ جائیں کہ جس خدا کو ہم مان رہے ہیں اس کی تو یہ شان ہے، پھر مومن اور گھبرائے اور دنیا کی طاقتوں سے کانپے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وہ سپر پاورز ہے۔ اقبال کہتے ہیں گرب اللہ الصمد دل بستائی، اگر سورہ اخلاص تو پڑھتا ہے اور اللہ الصمد پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، از حد اسباب بیگم بستائی، پھر سوچتا ہے کہ یہ اسباب نہیں ہے، یہ اسباب سمجھ کہتا ہے، سمجھ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی سبب کا محتاج نہیں، وہاں کوئی نہیں کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا، یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے ہیں، جو محتاج اور کمزور ہے وہ سمجھ سارے اسباب سے بالا ہے۔ اس اللہ سے اگر تیرا تعلق ہے تو کسی سبب کے بارے میں پریشان نہ، کچھ بھی نہ ہوگا، اس کے حکم سے ہو جائے گا۔ اب میدان بدر میں آپ دیکھ لیں رسول اللہ کی ساری رات گزری، آپ نے اپنے لیے کھجوروں کا بنوا لیا ایک چھپر شاخوں کا عریش، فوج میدان میں، اللہ کا رسول سجدے میں، حضرت علی کہتے ہیں جب میں گیا دیکھا حضور سجدے میں رو رہے ہیں، یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ جو میرے بس میں تھا یہ 313 لے آیا، مگر ان کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، 1000 کی فوج ہے، یہ بیچارے نہتے ہیں۔ اب اگر یہ ہلاک ہو گئے تیرے دین کا نام کون لے گا؟ 15 سال کی محنت کے بعد یہ بندے بنے، مدد کرو۔ اتنی عاجزی آپ نے کی کہ کھڑے کھڑے پھر آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی، حضرت ابوبکر کو رحم آیا، انہوں نے آپ کو پکڑا کہ اللہ کے رسول بس کریں، اب اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے۔ بس یہی وقت تھا کہ جبریل علیہ السلام نازل آؤ، انہوں نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر شکست کھا جائیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے پیٹھ پیر پر۔ صبح ہی آپ نے میدان میں نکل کر چھڑی سے نشان لگا دیا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ، اور وہ نامراد وہیں گرے، ایک رائی برابر نہیں ادھر ادھر مرے گے، وہیں گرے جہاں حضور نے بتایا، اور 70 کی لاشیں گڑھے میں پھینکی گئی، اور کنارے کھڑے ہو کر حضور نے کہا کہ دیکھا انجام پھر میری مخالفت کیا ہے، جو میں کہتا تھا حشر یہ ہوگا ہوا۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بے جان لاشوں سے باتیں کرتے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب جواب نہیں دینے کی انہیں توفیق، بول نہیں سکتے، میرے یہ کلمے نیزوں کی طرح دل پر۔ تو اس وقت پھر اللہ کے رسول نے ایک مٹھی لی نا، میدان سے ایک مٹھی لی ریت کی، شاہ تربوز کہہ کر پھینک، اور قرآن میں بیان آیا مار میں تیدر میں، جب وہ مٹھی پھینکی تھی تو نے پھینکی تھی، اس مٹھی سے کیا بننا تھا، ولیکن اللہ رما، ہاتھ تیرا تھا، کام تو اللہ کر رہا، سارے اندھے ہو گئے، قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے۔ تو اللہ اقبال یہ کہتا کہ یا تو اللہ حصہ مت نہ مان کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، تو یا پھر یہ سوچیں چھوڑ دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سارے شیطان کے ڈراوے، تو اللہ کا نام لے کر مزید الثانی کی طرح اٹھ کھڑا ہو، کام وہ خود ہی کرے۔ تو اللہ توفیق دے ہم اس کتاب کی قدر کریں، اس رسول کی قدر کریں جس سے نہ اعلیٰ کتاب اللہ نے اتاری نہ اس سے بڑا کوئی رسول آیا نہ آئے گا۔ اب ایسی 2 نعمتیں جن کے بارے میں امام کہتے ہیں جعفر الصادق کہ اللہ کھانے پینے کا نہیں پوچھے گا، یہ کوئی بات نہیں، کھانے پینے کے لیے دیا تو دینا ہی تھا بندوں کو، پوچھے گا ان 2 نعمتوں کا، تو قرآن جیسی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا۔